السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے فصیح طاہر کی۔ اس کی قسط نمبر 22 شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ لوگ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں دے دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صالح بیگم کی دوا لے کر لیٹنے کے بعد دونوں ٹی وی کے آگے بیٹھی تھیں۔ ویسے تم نے نوفل بھائی کو کچھ زیادہ ہی آزادی نہیں دے رکھی؟ ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں کدھر ہیں؟ نگین نے اسے ٹوکا تو وہ گہری سانس بھرتی مسکرا دی تھی۔ اب ہر کوئی میرے بھائی کی طرح مجنوں یا رانجھا نہیں ہوتا یار، بندے کی اپنی بھی ایک الگ لائف ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بندہ مجنوں یا رانجھا نہ بھی ہو مگر شادی کے بعد تو دونوں کی لائف ایک ہو جاتی ہے۔ نگین نے اسے ٹوک دیا تھا۔ بھائی اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، نوفل کو آزاد ہو کر جینا پسند ہے جبکہ انس بھائی خود بھی جیسا رہنا چاہتے ہیں اور مقابل کو بھی اپنی محبت میں جکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ صبا نے بے پرواہی سے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ صبا کا جزیہ بالکل درست تھا۔ رات وہ انس سے سخت ناراضی کے عالم میں سوئی تھی مگر صبح وہ یوں نارمل تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پھر اسے میکے چلنے کی آفر کرنا اور اب یہاں آ کر جب اس نے ٹھہرنے کی اجازت دی تو نگین کی رہی صحیح خفگی بھی جاتی رہی تھی۔ واقعی انہیں خود سے منسلک لوگوں کو اپنی محبت میں جکڑے رہنے کا فن آتا ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولی تو صبا رشک سے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے ٹی وی پر پروگرام دیکھا۔ اس کے بعد نگین نے اسے یاد دہانی کرائی۔ فون کر کے پوچھ تو لو تمہارے میاں صاحب کہاں مصروف ہیں؟ ویسے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج تمہارے میاں صاحب کا ایک بھی فون نہیں آیا۔ صبا نے جواباً بڑے اطمینان سے پوچھا تو وہ فوراً ہی تفکر کا شکار ہونے لگی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ صبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو تم فون کر کے پتہ کر لو، کہیں کسی خود ساختہ ناراضی کا شکار نہ ہو بیٹھے ہوں۔ میں تو سونے جا رہی ہوں۔ اس کا مشورہ نگین کے دل کو لگا، سو فوراً ہی انس کا موبائل نمبر ملانے لگی۔ صبا ہلکی سی مسکراہٹ لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہیلو، انس کی سنجیدہ سی آواز ایئر پیس میں ابھر کر اسے طمانینت کا شکار کر گئی۔ کیسے ہیں جناب؟ وہ بہت شوخی سے پوچھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے بہت اطمینان سے ہوں، وہ اب بھی اسی انداز میں کہہ رہا تھا۔ نگین ہنسی۔ اچھا تو آپ کو بھی میرے بغیر اطمینان سے رہنا آ ہی گیا ہے؟ جب تم ایسا کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ اپنی مرضی سے مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، ناراض تو نہیں ہے نا؟ نگین کھنک کر پوچھنے لگی۔ کیا مجھے ناراض ہونا چاہیے؟ اس نے جواب میں سوال دہرایا۔ اتنی پیاری اور معصوم سی بیوی سے ناراض ہو کر گناہ کمائیں گے کیا؟ وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ تو تم خوش ہونا، اپنی بات کرو۔ ہاں میں تو واقعی بہت خوش ہوں۔ وہ اس کے لب و لہجے کی سنجیدگی پر غور کیے بغیر مسکرا کر بولی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے نگین، اتنی جلدی، وہ بھی میرے بغیر؟ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اگر تم وہاں بہت خوش ہو سکتی ہو تو کیا مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آ سکتی؟ انس نے طنز کیا، پھر جیسے بعجلت بولا۔ میں پھر فون کروں گا، ابھی مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، اور پھر نگین کے مزید کچھ کہنے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کمال ہے، وہ ریسیور کو گھور کر رہ گئی۔ اسی وقت کوریڈور کی بیل بجی تو اس کا دھیان بٹ گیا، دروازے پر نوفل تھا۔ حد ہوتی ہے بے پرواہی کی نوفل بھائی، یہ وقت ہے آپ کے گھر لوٹنے کا۔ امی اور صبا تو آپ کا انتظار کر کے ہار کر سو چکی ہیں۔ نگین نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ کیا نگی، آتے ہی 14 طبق روشن کرنے لگی ہو؟ وہ ہنس رہا تھا۔ کمرے میں جائیں تو مزید 4 طبق روشن ہو جائیں گے۔ نگین نے اسے ڈرایا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے جیسے واقعی ڈر کر پوچھنے لگا۔ کیا واقعی صبا بہت غصے میں ہے؟ یہ تو آپ جب اندر جائیں گے تب پتہ چلے گا۔ وہ ہنستی صالح بیگم کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ نوفل کمرے میں داخل ہوا تو وہ کسی ڈائجسٹ میں محو دکھائی دی۔ وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر کپڑے چینج کرنے کے لیے گھس گیا۔ سنا ہے آپ بہت بے صبری سے میری واپسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ لیٹنے سے پہلے عادتاً بالوں میں برش پھیرتا وہ آئینے میں اس کی شبیہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بری طرح چونکی پھر ناگواری سے بولی۔ جس نے بھی آپ کو اطلاع دی ہے غلط ہے، مجھے خدا کے فضل سے ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ورنہ آگے چل کر ہم دونوں کے لیے مشکل ہوتی۔ وہ کہتا آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ صبا اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھنے لگی مگر وہ جانتی تھی کہ نوفل احمد سے بحث کرنے کا مطلب ہے اپنا فشار خون بلند کرنا، اس لیے خاموشی رہی۔ پھر اسے خیال آیا تھا، نگی نے امی کو بتا دیا ہے، اب وہ اس بریسلٹ کو دیکھنے کی خواہش کر رہی ہیں جو آپ نے مجھے مرحمت فرمایا تھا۔ وہ طنزی انداز میں کہتی نوفل کو پوری طرح متوجہ کر گئی۔ آپ نے کیا کہا ان سے؟ کیا کہہ سکتی ہوں میں؟ وہ متاسفانہ انداز میں مسکرائی۔ کاش کہ مجھے بھی آپ کی طرح مروت نبھانا آتا تو میں آپ کے چہرے کا ہر نقاب اٹھا دیتی، مگر وہ تلخی سے کہتی رک گئی تھی۔ کل شام تک آپ کو ویسا ہی بریسلٹ مل جائے گا، نوفل نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے
آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف امی کو مطمئن کرنا چاہتی ہوں، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ نوفل اسے پرسوچ نظروں سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ موہت آفس سے اٹھنے ہی والا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوا تھا۔ جی اماں، خیریت؟ دوسری جانب تائی جان کو پا کر اس نے قدرے تفکر سے پوچھا تو پریشانی سے بولی، خیریت کیا بیٹا؟ زوہا کی طرف سے فکر لگی ہوئی ہے۔ کیا ہوا ہے زوہا کو؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا تو وہ بولی، زوہا کی دوست ہے نا سعدیہ، اس کی طرف گئی تھی، اب شام ہونے کو ہے اور دانوی اکیڈمی جا چکا ہے، میں نے سوچا تم ہی اسے واپس لیتے آنا۔ جی بہت بہتر۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتا دراز میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی مطلوبہ سمت پر ڈالی اور دھیمی آواز میں میوزک لگا دیا۔ زوہا کی دوست کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اگلے کئی منٹوں تک جب کوئی بھی دروازے پر نہیں آیا تو اسے مجبوراً اتر کر ڈور بیل پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوش شکل سی لڑکی نے گیٹ کھولا۔ السلام علیکم، زوہا کو بلا دیں پلیز۔ موہت نے بہت شائستگی سے مدعا پیش کیا مگر مقابل بہت پرجوش ہوا۔ آپ موہت بھائی ہیں نا؟ زوہا کے فیانسے؟ بہت سنسنی آمیز لہجے میں پوچھا گیا۔ اس نئے تعارف پر وہ قدرے خفیف سا ہو گیا۔ جی وہ اندر ہی ہے، آپ آئیے نا پلیز۔ بہت شکریہ، ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں، آپ پلیز زوہا کو بلا دیں۔ اب کی بار وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس کی شائستگی کے ساتھ ساتھ زوہا کو اس کی پرسنالٹی نے بھی بہت متاثر کیا تھا۔ اچھا تو پھر آپ 2 منٹ انتظار کریں، میں اسے بتاتی ہوں جا کر۔ وہ خوش اخلاقی سے کہتی اندر چلی گئی تو موہت ملو خلاصی پا کر گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گیٹ سے برآمد ہوئی تھی۔ موہت نے اگنیشن میں چابی گھما دی۔ سارا دن گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہو، صبح کے وقت بھی دوستوں کے گھر آ جایا کرو، شام کا تو ٹور ضروری ہے کیا؟ موہت کو جو پسند نہیں آتا تھا وہ یوں ہی صاف گوئی سے اس کا اظہار کرنے کا عادی تھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ لینے آ جائیں؟ زوہا جیسے بہت بدمزہ ہوئی۔ موہت نے چٹی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، ویسے بھی لڑکیوں کا بے وقت گھر سے باہر رہنا ناپسند ہے مجھے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لڑکیوں کی فکر میں دبلے ہونے کی، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کا یہ انداز گفتگو ہر کسی کو پسند ہو۔ وہ ناگواری سے کہتی موہت کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یوں بات کو مت گھمایا کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھو۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اسے لٹکا ہی تو گیا تھا۔ ایسا کون سا اختیار حاصل کر لیا ہے آپ نے جو یوں مجھ پر روب جما رہے ہیں؟ بیہیو یو زوہا، وہ تنبیہی انداز میں بولا۔ اسے حقیقتاً زوہا کا یہ بدتمیزانہ انداز سخت ناگوار گزرا تھا۔ آئندہ ہمارے درمیان کوئی بھی رشتہ ہو، مگر اس سے پہلے بھی ہمارے درمیان کزنز کا رشتہ موجود ہے، مگر وہ رشتہ بھی اتنا خوشگوار کبھی نہیں رہا، اس نے جتانے والے انداز میں صاف گوئی سے کہا تھا۔ رشتوں کی حقیقت اور اہمیت انہیں ماننے سے ہوتی ہے، ان کی نفی کرنے سے نہیں۔ رشتوں کو سمجھنے کی عادت ڈالو۔ مجھ سے جبری تعلقات نبھائے نہیں جاتے، وہ تلخی سے بولی تو موہت نے ایک نگاہ غلط انداز میں اس پر ڈالی۔ سر سے تاثرات لیے وہ بہت خود سر دکھائی دے رہی تھی، مگر کچھ رشتے اور تعلقات ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود اپنا آپ منوا لیتے ہیں، اس نے بہت پرسکون آواز میں کہا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون سا رشتہ آپ منواتا ہے۔ اس نے تزائیہ انداز میں بات ختم کر دی۔ موہت تاثر سے سر ہلا کر رہ گیا۔ اوئے ہوئے، ان دونوں کو اکٹھے اندر آتے دیکھ عماد اور انس کی سیٹی بے ساختہ تھی۔ تو یہ مزے ہو رہے ہیں، لانگ ڈرائیو، کینڈل ڈنر۔ عماد کچھ زیادہ ہی بے پرکی اڑا رہا تھا۔ زوہا تنک کر پیر پٹکتی اپنے پوشن کی طرف چلی گئی جبکہ موہت ان کے پاس آ بیٹھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سر شام کون سا کینڈل لائٹ ڈنر ہوتا ہے؟ اور عماد کی کلاس لے رہا تھا مگر وہ ابھی بھی محظوظ ہو رہا تھا۔ زوہا کی شکل دیکھنے والی تھی۔ موہت یار تیرا کیا بنے گا؟ تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے، موہت نے اسے گھورا تھا۔ فکر ہی کی تو بات ہے، شادی سے پہلے یوں لیے پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ عماد کی آواز میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ اسے اسی کی کہی بات یاد دلا رہا تھا۔ بالکل، یہ کون سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے؟ انس بھی اس کی شرارت کا ساتھ دے رہا تھا۔ کس قدر فالتو وقت ہے تم لوگوں کے پاس، یہی سب سوچتے رہتے ہو؟ موہت نے متاسفانہ نظروں سے انہیں دیکھتے کہا تو انس اطمینان سے بولا، یہ ہماری پارٹ ٹائم جاب ہے، اور چونکہ تم نے کبھی یہ انسانوں والا کام نہیں کیا ہے نا، اس لیے مزہ بھی بہت آتا ہے جاسوسی کرنے میں۔ عماد نے لقمہ دیا۔ موہت ہنس دیا۔ فیل ہو جاؤ گے بچوں، بغیر استادوں کے امتحان پاس ہونے کا نہیں، انس معنی خیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ استاد؟ موہت نے استہجانیانہ انداز میں بھووں کو جنبش دے کر اسے دیکھا تو اس نے شرارت سے کالر درست کرتے گویا خود کو اس عظیم عہدے پر فائز کر دیا۔ یعنی کہ تم لوگ، موہت نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ثبوت چاہا تھا، عشق و عاشقی کی ہر کلاس، ہر لیکچر اٹینڈ کیا ہے اور فل پاسنگ مارکس حاصل کیے ہیں، اس نے تفاخر سے کہا تو انس بھی پیچھے نہیں رہا۔ اور ماں بدولت تو فرسٹ کلاس، فرسٹ ڈگری یافتہ ہیں، تجربے کے ساتھ۔
بہرحال مجھے تم لوگوں کے فضول تجربوں اور بوٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہاں کیا کوئی افیئر چلا رہا ہوں؟ موہت کو ان دونوں کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ اوہ ہو، ان دونوں نے معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو جناب کے لیے منگیتر کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا؟ عماد نے طنزیہ کہا۔ منگیتر؟ واٹ؟ موہت نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس کی تصحیح کی۔ وہ میری کزن ہے فی الحال۔ فی الحال؟ انس نے سن کر لفظ پکڑا تھا۔ ساری اہمیت اسی فی الحال ہی کی تو ہے۔ تم لوگ صرف میری ٹانگ کھینچنے کے موڈ میں ہو اور بس، موہت سمجھ رہا تھا۔ تم جان بوجھ کر اپنے دماغ کے گھوڑوں کو غلط سمت میں دوڑا رہے ہو، ورنہ ہم تو صاف لفظوں میں پوچھ رہے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچی ہے۔ انس ہنسا۔ موہت نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی، پھر جمائی لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ فی الوقت تو میرے دماغ کے گھوڑے بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے پر ملاقات ہوگی۔ عماد نے اس کا ہاتھ کھینچ کر پھر سے اپنے صوفے پر بٹھا لیا تھا۔ یہ نہ تو سونے کا ٹائم ہے اور نہ ہی خواب دیکھنے کا۔ پھر کس بات کی جلدی ہے کمرے میں جانے کی؟ یار کس قدر نکمے ہو تم لوگ۔ لگتا ہے عشق و عاشقی کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ موہت ناچار ہنس دیا۔ اسی عشق نے نکما کر دیا ہے یار موہت، ورنہ میں بھی کبھی آدمی تھا کام کا۔ انس نے گہری سانس لیتے کہا۔ اچھا ٹیل می یار، تم دونوں کا ریلیشن شپ کیسا جا رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اب زوہا کیسا ریئیکٹ کر رہی ہے؟ عماد اب قدرے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ موہت کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ زوہا کا اڑیل پن کسی نہ کسی صورت سبھی پر عیاں ہو چکا تھا۔ اگر تم دونوں جیسے اسپیڈ بریکرز بیچ میں نہیں آئیں گے تو گاڑی بہت اچھی چل پڑے گی۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا تو عماد نے اسے خفیف سا گھورتے کہا۔ شرم کرو، ہم یہاں تمہاری فکر میں گھل رہے ہیں اور تم سیدھے منہ بات نہیں کر رہے۔ فکر میں نہیں گھل رہے، محض پرسنلز میں گھسنا چاہ رہے ہو۔ موہت نے اس کی تصحیح کی تھی مگر اس کا نہ الٹا نکلا۔ پرسنلز؟ انس کے ہاتھ تو گویا اہم ترین مہرہ لگ گیا تھا۔ تو اب بچے بھی بولنے لگے ہیں؟ یعنی کہ چونٹی کے بھی پڑ نکل آئے ہیں؟ عماد نے سر ہلایا تھا۔ بکو مت، ذرا سی بات کو چنگم کی طرح کھینچ رہے ہو۔ اماں کا فون آ گیا تھا کہ زوہا کو اس کی دوست کے گھر سے پک کر لوں، بس یہی خطاب مجھ سے سرزد ہو گئی ہے۔ موہت بولا تو دونوں دفعتاً ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ مگر تم لوگ کیوں اتنے جیلس ہو رہے ہو؟ خاص طور پر تم عماد، اگر آنٹی تمہاری شادی نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوسروں پر نظر رکھنا شروع کر دو۔ وہ ان کے تنگ کرنے کے ارادے جان کر ڈھیلا پڑ گیا۔ یک لگتے موڈ بدلتے ہوئے اطمینان سے بولا تو عماد کو کرنٹ لگا۔ مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ اتنا غرور؟ ہاں تو خدا کے فضل سے منگنی شدہ ہوں، تمہاری طرح فارغ نہیں پھر رہا۔ اسے مکمل طور پر ستانے کے موڈ میں آ گیا تھا۔ انس کے کہکے نے عماد کو مزید جلا دیا۔ تو میں کون سا ساری عمر کنوارا رہنے والا ہوں؟ دیکھ لینا، تم دونوں سے 1000 درجے اچھی ملے گی مجھے، پاؤں دھو دھو کر پیے گی میرے۔ آخ! انس نے افکائی لی تھی۔ یار پیر تو 10 سال بھی دھو کے پینے کے نہیں۔ اس بیچاری سے تو کوئی مجبوری میں یہ کام کروا سکتا ہے۔ بہرحال موہت کا یہ طنز میرے دل میں اتر گیا ہے۔ اب تم دونوں سے اچھی بیوی حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ وہ جذباتی ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ موہت کو بے ساختہ سپنے گھیرا، جبکہ انس نے اس کے اسٹیٹمنٹ کا فوری نوٹس لیا۔ خبردار جب مجھ سے بہتر کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کی تو ہم خوشیوں کی طرح غم بھی اکٹھے دیکھیں گے۔ خدا کرے تجھے ہی نگی جیسی بیوی ملے جو شوہر کے جذبات کو سمجھنے میں قائم ہو اور ایسے ہی تجھے چھوڑ کر ہفتے بھر کے لیے میکے میں ڈیرا لگا لے۔ عماد نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یعنی بھابھی وہاں جشن آزادی منا رہی ہیں؟ موہت نے مسکرا کر کہا تو جواباً انس کے تاثرات دے کے جیسے اس سے زیادہ مظلوم دنیا میں اور کوئی نہ رہا ہو۔ تم اپنی سناؤ، تمہاری تلاش کہاں تک پہنچی؟ فرسٹ لیڈی ملی یا ابھی تک یہ پوسٹ خالی ہے؟ موہت نے عماد کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جواباً وہ حسرت سے گنگنایا۔ حسرت ان غنچوں پر ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ چلو غنچے تو ہیں نا، کبھی نہ کبھی کھل ہی جائیں گے۔ انس نے اسے تسلی دی۔ جواباً وہ فوراً بولا، خدا نہ کرے کہ تیری طرح کھلیں۔ پھر موہت کو متوجہ کرتے بولا، بیوی اسے دیکھ کر ہفتہ آزادی منانے چلی گئی ہے اور یہ میرے ساتھ بیٹھا غم بانٹ رہا ہے۔ یہ کسی کو بھی نہ بتائے تو اس کی شکل دیکھ کر دوسرے شخص کو اندازہ ہو ہی جائے کہ اس کی بیوی میکے چلی گئی ہے۔ موہت نے انس کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اجل اٹھا۔ دیکھ لوں گا تم دونوں کو بھی، زن مریدی میں انشاءاللہ مجھ سے اول ہی ہوگے۔ مانتے ہو نا کہ زن مرید ہو؟ عماد نے برجستہ کہا۔ بیوی سے محبت کرنا زن مریدی کی کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن زن مریدی کو بھی بیوی سے محبت کرنا نہیں کہا جا سکتا۔ عماد دو بدو بولا تو وہ چڑھ گیا۔ کیا بکواس ہے یار، مجھے کب دیکھا ہے تو نے زن مریدی کرتے؟ یہ دیکھنے کی نہیں سمجھنے کی باتیں ہیں۔ کیوں موہت؟ وہ مسکراہٹ دباتا موہت کو بھی شرارت میں شریک کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھئی یہ ساری بحث بھوکے پیٹ تو قطعاً نہیں ہو سکتی، حال البتہ ایک اچھے سے ڈنر کے بعد اس ٹاپک پر غور ضرور کیا جا سکتا ہے۔ موہت لے آئی زوہا کو؟ تائی جان کچن سے آئی تھیں۔ جی بڑی مامی، وہ انہیں سلام کرتا بولا تھا
وہ انہیں سلام کرنے کے بعد بولا۔ وہ مطمئن ہو گئی، پھر انس کو متوجہ کرتے بولی، پرسوں پہلا روزہ ہے انس، کل سامان کی لسٹ دوں گی، وقت نکال کر خرید لینا۔ میں؟ وہ جیسے منمنایا۔ اشیائے زل کی خریداری تو جیسے اسے موت دکھائی دیتی تھی۔ میں کل جلدی آفس سے اٹھ رہا ہوں، مجھے دے دیجیے گا لسٹ۔ معید نے ان کی پریشانی کا حل نکال دیا تھا تو وہ انس کو گھورتی پلٹ گئی۔ یہ تو جھنڈے گاڑے گا فرمانبرداری کے میدان میں۔ عماد کی ستائش بھی اپنی ہی طرز کی تھی۔ کیا یار، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا سب خریدنے میں، اور پھر ویسے بھی رمضان المبارک میں ٹائم نکال کر بار بار کچھ خریدنے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی گھنٹہ نکال کر مہینے بھر کی خریداری کر لی جائے۔ وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ میں پھر کہوں گا زحا بہت لکی ہے یار۔ عماد نے آہ بھری تھی۔ اس کی شرارت پر معید مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پتہ نہیں یہ بندہ اپنے آپ کو ایک ہی سیٹ پر کیسے رکھے ہوئے ہے یار۔ میں تو لاکھ کوشش بھی کروں تو پھر بھی اتنی متوازن اور روٹین لائف نہیں گزار سکتا۔ انس نے رشک سے پر لہجے میں معید کو دیکھا۔ انسان کی فطرت تو بلا شبہ خدائی وصف ہے، مگر اس کی عادت اور خصائل کا بننا اور بگڑنا زندگی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہے۔ عموماً وہی ہوتے ہیں جو حالات ہمیں بناتے ہیں۔ معید جیسے لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جو خود کو اتنا بیلنس رکھتے ہیں، آسان لفظوں میں یوں کہو کہ اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہی ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ عماد نے جواب دیا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، اگرچہ مجھے تمہاری آخری 2 جملوں کے علاوہ کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی، مگر میں بھی تمہاری سوچ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ بہت یاد آ رہی ہے نگی بھابھی کی۔ عماد نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ کیا بتاؤں یار، کل سے کمرے میں جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ ہمدردی پا کر وہ فوراً کھل اٹھا۔ تو لے آؤ نا جا کر، ویسے بھی پرسوں سے رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے۔ عماد نے مسکرا کر جواب دیا۔ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا تھا۔ اب وہ اپنی مرضی سے ہی آئے گی، بہت شوق ہے اسے میکے جا کر رہنے کا۔ تو پھر تم جا کر 4 دن سسرال میں رہ آؤ۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ ہاں، اور بچوں کو ان کے ننیال بھیج دوں۔ وہ اپنی ہی بات پر ہنس دیا تو عماد نے کہکا لگا کر داد دی تھی۔ ایسی بھی کیا پریشانی ہے نگی، انس بھائی کوئی جن تو نہیں جو تمہیں کھا جائیں گے۔ 2 دن ہوئے نہیں تمہیں یہاں آئے ہوئے اور تمہیں ان کے موڈ کی فکر ہونے لگی ہے۔ صبا نے اسے گھرکا تو وہ صفائی دینے والے انداز میں بولی، لو بھلا، پریشانی والی بات کیوں نہیں؟ ہفتہ بھر سے آئی ہوئی ہوں، ایک بار بھی انہوں نے خود فون نہیں کیا۔ اب تو رمضان بھی شروع ہو چکا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ خود ہی آ کر مجھے لے جائیں گے، مگر جتنی بار بھی فون کیا، کبھی میٹنگ اور کبھی ضروری کام کا بہانہ۔ تو ہوں گے نا مصروف، اس میں ایسا کیا ہے؟ صبا نے بے پرواہی سے کہا۔ مگر نگین کی تسلی بہرحال نہیں ہوئی تھی۔ وہ انس کی توجہ اور بے توجہی کی سبھی روپ دیکھ چکی تھی۔ اتنی لاپرواہی تو اس نے کبھی بھی نہیں برتی تھی۔ اس کا یہ کترانا اور نظر انداز کرنا شدید ناراضگی کی نشانی ہو سکتا تھا۔ تم نہیں جانتی اپنے بھائی کو، انہیں بے دہانی میں بھی میرا دھیان رہتا ہے۔ نگین کی مسکراہٹ بہت بے ساختہ پن لیے ہوئی تھی۔ صبا مسکرا دی۔ اچھا، تو پھر یقین کر لو کہ وہ بڑے دھیان سے تمہیں بھولے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ خفا ہوں گے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، نگین نے فی الفور کہا تھا۔ تو میں بات کروں ان سے؟ صبا نے تنگ آ کر پوچھا تو وہ بولی، رہنے دو، اور بگڑیں گے، اور خود کو تو فکر نہیں ہے، سفارشیں چلا رہی ہیں۔ بہت اچھی جوڑی بنائی ہے خدا نے تم دونوں کی، دونوں ہی لاعلاج ہو۔ صبا نے ہلکی سی سانس بہت اچھی جوڑی بنائی ہے خدا نے تم دونوں کی، دونوں ہی لاعلاج ہو۔ صبا نے ہلکی سی سانس بھرتے رائے دی تو وہ ہنسنے لگی۔ سچی بتاؤں، وہاں رہوں تو یہاں آنے کو جی کرتا ہے۔ اب یہاں انس کے بغیر دل نہیں لگتا، مجھے خود سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ میں نے کہا نا اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ وہ اطمینان سے کہتی کچن کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر فون کر دوں انس کو کہ مجھے آ کر لے جائیں؟ اگر دل چاہ رہا ہے تو کر لو، صبا نے مشورہ دیا، جسے اس نے فوراً ہی رد کر دیا۔ نہیں، میں فون نہیں کر رہی، تم اور نوفل بھائی مجھے چھوڑ آنا، سرپرائز رہے گا۔ میرے خیال میں تمہیں روزہ لگ رہا ہے، اسی لیے کسی ایک بات پر دماغ نہیں ٹک رہا۔ کہو تو کوئی خاص چیز بناؤں افطار کے لیے؟ صبا نے بہت تحمل سے پوچھا تو وہ ہنستی ہوئی چلی گئی تھی اور پھر افطار کے بعد فوراً واپسی کے لیے تیار ہو گئی۔ 2 دن اور رہ لیتی تو تم اچھی بہو بننے کے ریکارڈ توڑ رہی ہو، نوفل نے اسے چھیڑا۔ وہ دو بدو بولی، جی نہیں، یہ ریکارڈ تو آپ کی بیگم نے بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے، جو دنوں میں کی شکل نہیں دیکھتی۔ اچھا، ایسا کیا کیا ہے؟ تو پھر آج ہم انہیں میکے کی شکل دکھا کر لاتے ہیں۔ وہ بات میں ہلکا پھلکا رنگ دے گیا تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی نوفل، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ ادینہ نے آخری لمحات میں اپنی خواہش ظاہر کی تو نوفل سے پہلے صبا نے بڑے خلوص سے کہا، بالکل چلو، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ نگین کو میر ہاؤس چھوڑ کر وہ تھوڑی دیر ہی وہاں رکے تھے۔ میرے خیال میں آئس کریم ہونی چاہیے، نوفل نے صبا یا ادینہ میں سے کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر بآواز بلند کہا تو ادینہ خوش دلی سے بولی، حالانکہ یہ خیال مجھے یا صبا کو آنا چاہیے تھا۔
بھائی تمہارے نہ صحیح مگر اپنی بیگم کے دل کی بات جاننے کا دعویٰ تو کر ہی سکتا ہوں میں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لا تعلق سی باہر جھانکتی صبا اڑ کر رہ گئی۔ ہاں تو مسز آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بہت خوش دلی سے متوجہ تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ ادینہ کے سامنے اس قدر الرٹ رہتا تھا۔ اپنے متعلق جذباتی دیکھ نہ چکا ہوتا تو شاید اس کے انداز میں در نہ آتی، مگر اب تو ادینہ کے سامنے پردہ داری انتہائی ضروری تھی۔ یہ شاید نوفل احمد جیسے انا پسند بندے کے لیے سبھی سے پردہ داری اہم تھی۔ ادینہ سے پوچھیں یہ مہمان ہے آج ہماری، وہ بے تاثر انداز میں بولی۔ نوفل نے ایک نگاہ اس کے سنجیدہ تاثرات پر ڈالتے خوش دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سوری ادینہ، یہ بات مجھے سوچنا چاہیے تھی، مگر وہ کیا ہے کہ جب یہ فرنٹ سیٹ پر ہوتی ہیں تو مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو پھر بھولے ہی رہو، اتنی ٹھنڈ میں میرا بھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں تو جا کر سوؤں گی بس۔ ادینہ اس کی بات پر اندر ہی اندر جل کر رہ گئی، مگر مسکرا کر بولی۔ جس فرنٹ سیٹ کے خواب وہ دیکھتی تھی کتنے استحقاق سے وہاں صبا میر براجمان تھی، جسے شاید نوفل احمد اب دل سے اتار چکا ہے۔ شاید ادینہ کے دل میں یقین اور بے یقینی کا سمندر ڈولتا رہتا تھا، اور یہ تو کوئی بھی صبا سے پوچھتا کہ نوفل کی اس طرح کی لگاوٹ بھری مصنوعی باتیں اس کو اہانت کا کتنا احساس دلاتی تھیں۔ اسے ہر بار نوفل کے سامنے اپنا آپ بونا محسوس ہوتا۔ اور ہاں، نوفل کو جیسے ایک دم یاد آیا، اس نے بایاں ہاتھ جیب میں ڈال کر جگمگاتا بریسلٹ نکال کر صبا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کی امانت۔ صبا نے ایک نظر بریسلٹ پر ڈالی اور دوسری نوفل احمد پر۔ یہ کیسا گفٹ ہے بھائی؟ ادینہ کو خودبدی لگی تھی۔ فوراً ہی نوفل کے ہاتھ سے بریسلٹ لے لیا۔ یہ ان کا برتھ ڈے گفٹ ہے، پتہ نہیں کیسے میری جیب میں رہ گیا۔ وہ بھی بات کرتے ہوئے صبا کے چہرے پر نگاہ ڈال رہا تھا، جو سینے پر بازو لپیٹے ہونٹ پیچھے ونڈو اسکرین کے پار نظر جمائے بیٹھی تھی، جیسے اب کبھی کچھ نہ کہنے کا ارادہ ہو۔ یہ زرکون ہے نا؟ بہت خوبصورت بریسلٹ ہے۔ ادینہ کو حسد ہوا۔ خوبصورت لوگوں کے لیے گفٹ بھی تو اسپیشل اور خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں، وہ مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ادینہ نے جیلسی محسوس کرتے بریسلٹ صبا کو تھما دیا۔ یہ لو بھائی، اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل گفٹ۔ صبا کو لگا جیسے اس نے بریسلٹ نہیں بلکہ جلتا کوئلہ مٹھی میں دبا لیا ہو۔ نگین حد درجہ حیرت کا شکار تھی۔ اپنی طرف سے وہ یہی سوچ کر واپس آئی تھی کہ انس اس سے شدید ناراض ہوگا، مگر ادھر تو حالات ہی اور تھے، غیر متوقع اور ناقابل یقین بھی۔ انس کا بے حد نارمل رویہ۔ کیسے ہیں آپ؟ کمرے میں آ کر نگین نے اس کے موڈ کا اندازہ لگانے کی خاطر پوچھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں دبا تکیہ صحیح کرتا عام سے انداز میں بولا، اللہ کا شکر ہے بالکل خیریت سے ہوں۔ وہ تکیہ اپنی جگہ پر جماتا نیم دراز ہو گیا۔ اس کے انداز پر بھی نگین کو تسلی نہیں ہوئی تو اس کے پاس بیٹھتے شکوہ کنہ لہجے میں بولا، اسی لیے تو ایک بار بھی فون کر کے میری خیریت معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی آپ نے۔ تو کون سا شہر سے باہر گئی تھی، یا پھر مہینے بھر کا پروگرام تھا جو میں فون کرانے لگتا؟ اس قدر بے نیازی؟ نگین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے تو وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بے ساختہ بے پرواہی سے بولا، اب دیکھو نا، تمہیں اتنا شوق ہے میکے جا کر رہنے کا، مجھے خود کو اس دوری کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ اس بات کو سوچ کر وہ گزارا تو لگا کہ جیسے واقعی ہفتہ آزادی منا رہا ہوں۔ انس کی بات پر نگین کو شدید دھچکا لگا تھا، پھر غصہ آنے لگا۔ میں نے تو جیسے آپ کو قید کر رکھا ہے نا، میری غیر موجودگی میں آزادی کے جشن مناتے پھر رہے تھے۔ ابھی میں بہت اچھے موڈ میں ہوں، لڑائی مت کرنا، تم اپنی مرضی سے گئی تھی، میں تو صرف اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں۔ وہ اسے ٹوک گیا۔ نگین کو دکھ ہوا، میرے یہاں سے جانے پر آپ کو خوشی اور اطمینان ملتا ہے؟ وہ مارا۔ انس کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ عماد کے مشورے اور ٹپس تو پہلے ہی کام دکھا گئے تھے۔ بظاہر بہت سنجیدگی سے بولا، اس میں اتنی عجیب تو کوئی بات نہیں، اگر تمہیں وہاں جا کر خوشی مل سکتی ہے تو میرے لیے یہاں خوش رہنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ مگر میں وہاں آپ کو مس کرتی رہی ہوں۔ نگین نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی، شاید وہ اس والہانہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرے جو ذرا سی دوری کے بعد اس کے انداز میں در آتی تھی، مگر اس کے برعکس وہ گردن تلے ہاتھ باندھے اطمینان سے لیٹا ہوا بولا، اب میں تمہاری طرح فارغ تھوڑی ہوں، آفس میٹنگز، اس پر رمضان کی آمد، کچھ ادھر ادھر کا سوچا ہی نہیں۔ نگین کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو اب میں ادھر ادھر میں شامل ہو گئی ہوں، بڑے مان سے گلہ کیا، جس میں دل کی جلن بھی شامل تھی، مگر ساجن تو آج جیسے کان لپیٹے ہوئے تھا، نہ زبان کی سن رہا تھا نہ دل کی۔ کیا یار، اب تم بور کر رہی ہو؟ وہ دفتن ہی جیسے بیزار ہو کر اٹھ بیٹھا تھا۔ نگین کے تو مانو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ میں بور کرنے لگی ہوں آپ کو؟ اور نہیں تو کیا، اور ویسے بھی صبح روزے کے لیے اٹھنا ہے، اب سو جاؤ، میری تو ویسے بھی نیند نہیں کھلتی، 6 دفعہ ہمراہ جگانے آتی ہے۔ اسے جیسے اپنے لب و لہجے کی بے تنائی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا، مگر نگین کے تو سارے حواس چوکنا ہو گئے تھے۔ بہت اچھے، میں پورے ہفتے کے بعد واپس آ رہی ہوں اور آپ کے پاس میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی بات نہیں، نیند ستا رہی ہے۔
تو کیا کروں، اب تو عادت پڑ گئی ہے نا، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ وہ صاحب کوئی سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اب میری خاطر تم میکے جانا اور وہاں رہنا چھوڑ تو نہیں سکتی نا، اور میں بھی تو کب تک تمہارے پیچھے رانچا بنا پھرتا رہوں؟ بی پریکٹیکل۔ وہ جو آفس جاتا تو شام کو واپسی پر اسے یوں ملتا جیسے دیار غیر سے لمبے عرصے کے بعد لوٹا ہو۔ آج اس کی ایک ہفتے کی غیر موجودگی کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ یوں کہیے نا کہ اکتا گئے ہیں مجھ سے، اسی لیے میری غیر موجودگی اتنی خوشی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اب رونا مت شروع کر دینا، بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہو؟ پہلے خود ہی لڑتی رہتی تھی کہ میں تمہیں وہاں جا کر رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اب جب میں نے اس بات کو ایڈجسٹ کر لیا ہے تو تم بھی مطمئن نہیں ہو۔ انس نے اسے تادیبی لہجے میں ٹوکتے کہا تو وہ احتجاجاً بولی، تو میں نے کب کہا تھا کہ میرے بغیر آپ اتنے اطمینان سے خوش خوش رہنے لگیں؟ بہت خوب۔ انس کو ہنسی آ گئی۔ یعنی ایک تو تمہارا میکے جا کر رہنا ضروری، اس پر تمہاری اس طرح میری خوشیوں میں اور آزادی پر بین، واہ! مگر آپ کی باتیں یہ جتا رہی تھی کہ آپ مجھ سے الگ رہ کر بہت خوش رہ رہے ہیں۔ اسے رونا آنے لگا۔ لگ رہا تھا کہ انس کی یہ بے تنائی کوئی دیر مزید رہی تو وہ شاید مر ہی جائے گی۔ تو کیا دیوداس بن جاتا تمہاری جدائی میں؟ اور یہ خواہ مخواہ کی بحث کا کیا مطلب؟ تم بیوی ہو، میری محبوبہ تو نہیں کہ جسے میں اپنی بے قراری کی داستانیں سناتا پھروں۔ وہ سختی سے بولنا شروع ہوا تو پھر بولتا ہی کیا؟ نگین آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر تنزن بولی، آج محبوبہ کے عہدے سے ہٹا دیا۔ آپ کا کیا بھروسہ کل کو واپس آؤں تو کہہ دیں کہ میری بیوی ہی نہیں ہو۔ خیر وہ تو قانونی مسئلہ ہے، اتنی آسانی سے نفی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں اب اتنی عقل ضرور آ گئی ہے کہ عشق وشق کے چکر بیویوں کی سمجھ میں نہیں آتے، ان کے لیے واقعی ایک عدد محبوبہ ہونی چاہیے۔ وہ بہت اطمینان سے بولا تو نگین بے اطمینان ہونے لگی۔ ہاں تو بنا لی ہوگی میری غیر موجودگی میں کوئی محبوبہ۔ اس نے اپنی طرف سے طنز کیا مگر جواباً وہ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسکا گیا۔ تو کیا کریں جانے من، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح۔ میں نے آپ کو اتنا بے وفا کبھی نہیں سمجھا تھا انس، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز پھر سے بھرانے لگی۔ انس کا دل بے چین ہونے لگا۔ اب اگر وہ سنجیدگی سے رونے کا پلان بنا رہی تو پھر اس نے اپنی ایکٹنگ کو جاری رکھنا ممکن نہ رہتا۔ کچھ بھی تھا وہ نگین کا رونا برداشت نہیں کر پاتا تھا، تبھی بات لپیٹنے والے انداز میں بولا، میرے خیال میں اب سویا جائے، کل بات ہوگی، جو بات ہوگی ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ کے اس رویے کی کیا وجہ ہے۔ نہ تو میں تم سے اتنے دن وہاں رہنے پر بات پرس کی، نہ ابھی لڑائی کر رہا ہوں، پھر تم کس رویے کی بات کر رہی ہو؟ وہ جیسے بہت حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تو کرے نا بات پرس، خفا ہوں کہ میں اتنے دنوں وہاں کیوں رہی؟ یہ سب نہیں کر رہے تبھی تو اتنے پرائے لگ رہے ہیں۔ وہ یکلخت ہی رونے لگی تو انس نے دل کو قابو میں رکھتے اسے سختی سے ڈانٹ دیا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ نگی؟ نہ ایسے نہ ویسے، کسی طور تو خوش ہو جاؤ، یہی سب تو چاہتی تھی تم۔ کیسے خوش ہو جاؤں؟ اتنے دنوں بعد آئی ہوں اور آپ نے ذرا سی بھی چاہت کا احساس نہیں دلایا، ایک بار بھی نہیں کہا کہ آئی مس یو نگی، جیسے ہمیشہ کہتے ہو آفس سے آ کر، میرے کم اور کسی اور کے شوہرزادہ لگ رہے ہیں آپ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بڑی دکھی سے انداز میں کہتی انس کے عزت کا امتحان لے گئی تھی، بھئی اب اتنے دن دور رہو گی تو یہ سب عادتیں تو چھوڑنی ہی ہوں گی نا، اور اچھا بھی ہے، تمہیں یوں بھی تو یہ ڈائلاگ بازی پسند نہیں۔ اس نے مزید سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ اتنے اطمینان سے رہنا شروع کر دیں میرے بغیر۔ دندناتا ہوا پہنچ جاتا تمہیں لینے تو وہ بھی تمہیں پسند نہ آتا، اس لیے دل کو سمجھا کر تمہارے بغیر رہنے کی کوشش کی، تو لگا کہ بس کچھ عرصے کی تو بات ہے، تو پھر تو خود ایک آدھ ہفتے کے وقفے سے پوچھا کروں گا کہ نگی بہت دن ہو گئے تم اپنے میکے رہنے نہیں گئی۔ وہ مسکراہٹ دباتے کہہ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے حواس میں ہوتی تو یقیناً اس کی ایکٹنگ کا پتہ لگا لیتی، مگر اس وقت تو انس کا غیر متوقع موڈ اس کے سارے کسبل نکال چکا تھا، اس پر متضاد اتنی رکھائی اور بے تنائی۔ وہ جل بھن کر اٹھی اور تن پن کرتی لائٹ آف کر کے اپنے تکیے پر آ گئی تھی۔ اوفو، اب کیا بات کیے بنا ہی سو جاؤ گی؟ ادھر تو آؤ۔ اندھیرے میں انس کی مسکراتی آواز گونجی تھی، کوئی ضرورت نہیں اس دکھاوے کی بھی، اب تو نیند بھی بہت اچھی آتی ہے نا آپ کو میرے بغیر۔ وہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑی تھی، انس کو ہنسی آتے آتے رہ گئی تھی۔ وہ تو ہے، مگر میں تو تمہارے خیال سے کہہ رہا تھا، اتنے دن میکے میں رہ کر آئی ہو، سوچا شاید مجھے مس کرتی رہی ہوگی۔ اب خاموشی سے سو جائیں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ اس نے غصے کا مظاہرہ کیا تو آواز سے بھیگا پن نمایاں تھا، مگر انس جانتا تھا کہ پھل ہمیشہ صبر کا ہی میٹھا ہوتا ہے، اور یہ بھی عماد کا تازہ پڑھایا ہوا سبق تھا، اس لیے اطمینان سے کروٹ بدل کر آنکھیں مون لی۔ حالانکہ اڑیل جلد کو سمجھانا بہت مشکل کام تھا، مگر وہ نگین کو سدھارنے کا ہاتھ آیا موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ کیسے ہیں جناب؟ وہ بہت خوشگوار انداز میں قدرے شوخی سے پوچھ رہی تھی۔ آواز شناسا تھی، عماد نے لہجہ بھر ہی ذہن پر زور دیا ہوگا۔ ادینہ؟ انداز میں سوال سے زیادہ تیکن تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کلکلا کر ہنس دی، شکر ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ جناب کو میرا نام بھی بھول چکا ہوگا۔
مگر ادھر تو محض آواز ہی سے پہچان لیا گیا ہے۔ وہ ریسیور کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرتی صوفے پر اطمینان سے آلتی پالتی مارے بیٹھے بولی تو عماد نے بشاشت بھرے لہجے میں جواب دیا، اچھے دوستوں سے کترانا اور انہیں بھولنا نا قدروں کی نشانیاں ہیں۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ بس گزر رہی ہے۔ بس تو کیا کرین اور ٹرک بھی گزر رہے ہوں گے؟ میں فی الحال تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص شرارتی انداز میں کہتا اسے ہنسا گیا تھا۔ ویری ویل سیڈ، منٹوں میں بندے کا موڈ بدل کر رکھ دیتے ہو تم، وہ توصیفی انداز میں کہہ رہی تھی۔ صرف موڈ ہی نہیں، ہم تو پورے کا پورا بندہ ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں، لیکن تم اپنی جگہ اتنی مکمل ہو کہ میں یہ حماقت کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اب بھی شرارت کے موڈ میں تھا، مگر دینا کو ساتویں آسمان تک جہاں پہنچنے میں لمحہ ہی لگا۔ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ، بڑے ناز سے کہا گیا۔ آج اتنے دنوں بعد کال کیا، کوئی خاص وجہ؟ وہ متجسس تھا۔ یوں ہی کسی اچھے دوست سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا تو سب سے پہلے تمہارا نام ذہن میں آیا، سو اوفو، یعنی اتنا خاص ہو گیا ہوں میں اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ خاص نہیں جناب، خاص الخاص، ادینہ نے اپنی شوخی میں ہنسی کا رنگ بھرتے ہوئے کہا۔ اب تو لگ رہا ہے کہ ملنا ہی پڑے گا، عماد نے گہری سانس بھرتے شاشت سے کہا۔ تو پھر یہاں آ جاؤ نا، افطاری ساتھ ہی کریں گے، ادینہ نے کھلے دل سے آفر کی تو ٹھٹک سا گیا۔ یہی دعوت صبا دیتی تو وہ فوراً حامی بھر لیتا، مگر ادینہ کے کہنے پر اٹھ کر چل دینا اسے کسی طور مناسب نہیں لگا، اور یہی بات اس نے صاف گوئی سے کہہ بھی دی تو ادینہ ناراض ہونے لگی۔ یہ اچھی دوستی ہے بھائی، بلا میں رہی ہوں اور فکر تمہیں اپنی بہن کی سسرال کی ہو رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہے ادینہ، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے اچھا نہیں لگے گا، عماد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ریسیور پر ہاتھ رکھ کے صبا کو آوازیں دینے لگی۔ کیا بات ہے؟ وہ صالح بیگم کے کمرے سے نکلی تھی۔ تمہارے عماد بھائی کا فون ہے، حال چال پوچھ رہے تھے سب کا۔ میں نے جواب افطاری انوائٹ کیا تو آناکانی کر رہے ہیں۔ میکے سے آتی تو گرم ہوا کا جھونکا بھی خوشگوار محسوس ہوتا ہے۔ صبا بھی اس خوشگواریت کا شکار ہو گئی تھی، فوراً آگے بڑھ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لیا تو ادینہ کی اس حرکت پر عماد مسکرا کر رہ گیا۔ اگر آج بھولے بھٹکے فون کر ہی لیا ہے تو پھر ایک چکر لگا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سلام دعا کے بعد وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولی تو عماد کو مانتے ہی پڑی۔ اوکے بابا، آ جاؤں گا میں، بس ذرا امی کو بتا دوں، پتہ ہے نا کتنی بیکورڈ سی ہیں۔ جوان جہاں لڑکے کا سر شام گھر میں ہونا انہیں بہت تقویت دیتا ہے، وہ کہہ رہا تھا اور صبا ہنستے ہوئے اسے گھرکنے لگی۔ صحیح کہتی ہیں پھپھو، اگر وہ آپ کو ذرا سی ڈھیل اور دیں تو آپ تو ہواؤں میں اڑنے لگیں۔ ہاں میری قسمت، وہ جیسے دل گرفتہ ہوا۔ اچھا اب بنیے مت اور آفس سے سیدھے یہیں آئیے گا، ذرا گپ شپ بھی رہے گی۔ ساتھ امی بھی آپ کا بہت پوچھ رہی ہیں۔ صبا نے اسے تاکید کرتے ہوئے صالح بیگم کا حوالہ دیا تو وہ شرارت سے بولا، ہاں بھائی اپنی تو کیا ہی بات ہے۔ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے وہ بھی ہنس دی تھی اور پھر الوداعی کلمات کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ ادینہ نے استفہام میں نظروں سے اسے دیکھا، اس کا مطلب سمجھتے وہ مسکرا کر بولی، آ رہے ہیں افطاری پر؟ چلو اچھی بات ہے، ادینہ نے اطمینان کی سانس لے کر اٹھتے کہا تو صبا اس کی خوشگوار موڈ کو دیکھ کر رہ گئی۔ عماد افطاری سے محض آدھا گھنٹہ پہلے آیا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں پھپھو کو لے کر آتی ہوں، ادینہ نے گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالتے کہا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو عماد ادب سے بولا، میں خود ان سے جا کر مل لیتا ہوں۔ ارے اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی افطار کا وقت ہو گیا ہے، انہیں یہاں آنا ہی ہے، میں لے کر آتی ہوں انہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ یہ والی نند تو تمہیں بونس میں مل گئی ہے، کیوں سبھی؟ عماد اس سے کہہ رہا تھا۔ صبا کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ سن لیا تو خفا ہوگی، لڑکیاں مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو، وہ بھی شرارت سے کہہ رہا تھا۔ جب نوفل نے اندر قدم رکھا تو اس کی پہلی نظر بے تحاشا ہنستی ہوئی صبا پر پڑی۔ وہ حیران مگر ساتھ ہی اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان عماد کا وجود اس کے قدموں کو ٹھٹکا گیا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے نوفل سے شادی کر کے، وہ بیچارہ انس کی طرح پھنسا ہوا ہے، وہ متاسفانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ انس اور نگین کی لڑائی کا حوال بھی بتا چکا تھا۔ اب بس کریں عماد بھائی، کیوں سب کی غیبتیں کر کے اپنا اور میرا روزہ خراب کر رہے ہیں؟ وہ ہنسنے کے باعث آنکھوں میں جھلک آنے والی نمی کو صاف کرتے کہہ رہی تھی۔ تبھی عماد کی نظر نوفل پر پڑی تو فوراً اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ السلام علیکم بھائی، کیا حوال ہیں جناب کے؟ مسافے کے ساتھ ساتھ مانکا کے انداز میں جس قدر گرم جوشی تھی، اتنا ہی ٹھنڈا اور خود کو سمٹا ہوا انداز نوفل احمد کا تھا، جسے عماد کے تو فرشتے بھی جان نہ پائے، مگر صبا تو اب اس کی ایک ایک جنبش بھی پہچاننے لگی تھی۔ اب بھی اس کی پیشانی کے بل گنتے ہوئے کرتی اٹھ گئی تھی۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں، نوری پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی۔ ادینہ تو اتنی دیر میں صالح بیگم کی ویل چیئر دھکیلتی چلی آئی تو عماد اپنے مخصوص خوش دلانہ انداز میں ان سے ملنے لگا۔ بھائی مجھے تو بہت شکوہ ہے تم سے، کبھی پلٹ کر خبر بھی نہیں لی۔ صالح بیگم کو عماد کی دوستانہ اور بے تکلفانہ سی فطرت بہت پسند تھی۔ شکوہ کناں انداز میں بولی تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولا،
وعدہ رہا، اب مسلسل آؤں گا، حتیٰ کہ آپ خود بور ہو کر میرے یہاں آنے پر پابندی لگا دیں گی۔ نہ بچے، مائیں تو بیٹوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں، جب جی چاہے آ جاؤ۔ جی بالکل، سر کے بل آئیں گے، اتنی قیمتی چیز جو دے رکھی ہے آپ کو۔ کیوں نوفل؟ وہ مسکرا رہا تھا، مگر نوفل کو مسکرانے میں بہت دقت پیش آئی۔ وہ محض اس بات میں سر ہلاتا اٹھ گیا تھا، میں ذرا کپڑے چینج کر لوں، روزہ کھلنے والا ہے۔ نہایت خوشگوار ماحول میں روزہ افطار کیا گیا۔ پرتکلف سے کھانے کے بعد عماد کے مخصوص رنگ سے سجی محفل ان سب کو مزہ دے گئی تھی، ماں سوائے نوفل کے۔ عماد کی باتوں پر صبا کا ہنسنا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ یقین کریں آنٹی، میں اتنا بگڑا ہوا نہیں ہوں جتنا کہ میری امی مجھے مشہور کر چکی ہیں۔ مجھے تو اب لگتا ہے کہ میری خراب ریپوٹیشن دیکھ کر کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ تم حامی تو بھرو، میں خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی۔ صالح بیگم نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا تو وہ خوش ہو اٹھا۔ واقعی آپ کی چوائس کا تو میں بھی معترف ہوں، مگر کیا کیا جائے کہ سب اچھی لڑکیوں کی تو شادیاں ہو چکی ہیں۔ آخر میں آ بھر کر کہا تو سبند جتانے والے انداز میں کہا، یہ سب آپ کی سستی کا قصور ہے، بروقت کسی پر انگلی رکھ دیتے تو آج آپ کی دنیا بھی پار لگ چکی ہوتی۔ پھپھو کی پیشکش محدود مدت کے لیے تھی، اب تو بس انتظار کریں آپ۔ نوفل نے ایک گہری نگاہ صبا پر ڈالی۔ یہ کیا جتا رہی تھی اسے کہ وہ اپنی سستی کے باعث اسے کھو چکا ہے، اپنی ماں کے سامنے اس کا نام نہیں لے پایا۔ اس کی جگمگاتی آنکھیں کھنکدار سی ہنسی۔ نوفل کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کبھی صبا کا یہ روپ پہلے دیکھا ہو، تو آج عماد کے آنے سے اس کا سارا وجود رشک کی آگ میں دھڑ دھڑ جلنے لگا تھا۔ رگوں میں خون کی گردش اس قدر تیز ہوئی کہ کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ وہ جو خود سے منسلک ہر بے جان شے تک کے لیے حد درجہ پوزیسو تھا، اس پر کسی کا تسلط کیسے برداشت کر لیتا، جسے کبھی اس نے دل کی بہت اونچی مسنت پر جگہ دی تھی، دنوں جسے اپنی رگوں میں لہو کے ساتھ دوڑتے پایا تھا، جو اس کی تمام تر بے نیازی کو اپنی معصومیت اور سادگی سے چکنا چور کر گئی تھی، اور آج جب وہ اپنی تھی تو بھی کتنے فاصلے پر تھی۔ وہ خود ساختہ واہموں کا شکار زندگی سے کٹ کر زندگی کو جی رہا تھا۔ عید کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ ظہر محیط کی شادی کی خریداری بھی اپنے زوروں پر تھی۔ مریم پھپھو روزانہ افطاری کے بعد ہمراہ اور نگین کو لے کر مارکیٹ کھنگالنے نکل جاتی تھیں، جبکہ زوہا ہزار اصرار پر بھی تیار نہ ہوتی۔ زوہا، اگر بعد میں کچھ پسند نہ آیا تو بہت ماروں گی میں، مریم پھپھو نے وارننگ دی تھی۔ پھپھو پلیز، میں کچھ نہیں کہوں گی، افطاری کے بعد کہیں جانے کی ہمت نہیں رہتی۔ بہت پس مردہ سستی ہو رہی تھی، خدا خیر کرے، ورنہ زوہا آپی تو خدا نخواستہ کسی کی فوتگی تک خالی جانے نہیں دیتی تھیں۔ دادا جان کے 40ویں پر سب سے نیا جوڑا انہی کا تھا۔ وجدان کو تشویش ہوئی تھی، زوہا اسے گھور کر رہ گئی، مگر یہ سچ تھا، شاپنگ کی جس قدر زوہا شوقین تھی اور کوئی بھی نہ تھا۔ بقول انس اور عماد کے، زوہا کو آدھی رات کو بھی شاپنگ یا آئس کریم کی آفر کی جائے تو یہ نیند میں اٹھ کر چل دے گی، اور اب ان سب کو کیا بتاتی؟ کہاں سے لاؤں وہ امنگوں اور آرزوؤں بھرا دل جو ان لمحوں سے خوشیاں کشید کرے؟ کیسے جگاؤں ان مردہ جذبات اور احساسات کو جو ان آنکھوں کو چمک اور لبوں کو کھلکھلاتی ہنسی دے دیں کہ یہ سب تو محبت کے ہونے سے مشروط ہے؟ مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے ہر شخص کو بتا دوں کہ محبت بھی انسانوں کی طرح فالتو جذبہ ہے، اسے بھی اس دنیا میں بقا حاصل نہیں۔ آسائشوں اور رویوں کے آگے جذبات اور احساسات کی کچھ قیمت نہیں۔ بھوک اور محبت کے تقابل میں اس نے محبت کو ہارتے دیکھا تھا، تبھی اس کی محبت سسک کر دم توڑ چکی تھی۔ پھر اس نے اپنے دل کی ڈائری سے محبت والا صفحہ ہی پھاڑ دیا۔ محبت ایک ہی بار ہوا کرتی ہے، اور زوہا کو لگتا تھا کہ وہ اپنے حصے کی محبت کر چکی ہے۔ آج بھی وہ تینوں واپس آ کر ان سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھیں، مگر مجال کیا تھی کہ جو زوہا بی بی نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی شے کو دیکھا ہو، یوں ہی پاس بیٹھی میگزین کے صفحے کھنگالتی رہی۔ یہ دیکھو، صبا کے لیے عید کا جوڑا خریدا ہے ہم نے۔ مریم پھپھو نے ہلکے سے کام سے سجا مرجنٹا کلر کا خوبصورت سا سوٹ اس کی طرف گھسکایا۔ اس نے فقط ایک نگاہ ہی ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے۔ جہاں چچی جان نے اپنی سرپھری اولاد کو خوشمگی نگاہوں سے دیکھا، وہیں مریم پھپھو جو اسے صبا کے لیے عیدی کے طور پر خریدی مزید اشیاء دکھانے کا قصد کر رہی تھیں، گرم ہو گئیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں پوچھ رہی ہوں کیسا ہے اور یوں منہ لٹکا کے کہہ رہی ہو ٹھیک ہے؟ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ دنیا سے اچاٹ دل لیے پھر رہی ہو؟ سب کے درمیان اس کھچائی نے زوہا کو برافروختہ کر دیا تھا۔ مریم پھپھو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی طبیعت کی مالک تھیں، وہیں غصہ آنے پر وہ آتش فشاں کی سی صورت اختیار کر لیتی تھیں۔ وہ میں یہ کپڑوں کی ڈیزائننگ دیکھ رہی تھی، زوہا نے منمنا کر میگزین آگے کیا۔ اور تو ظاہر ہے کہ پھپھو کی نظر نہیں پڑی، ورنہ جتنا بیہودہ لباس ماڈل گرل نے پہن رکھا تھا، اسے دیکھ کر تو زوہا کو چار چھ کان کے نیچے پڑ جاتی۔ پھر بھی بچے، انسان کو چہرے مہرے سے خوش دکھائی دینا چاہیے۔ دن کیا رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں، اور تمہاری جیسے ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ اب بھی انہوں نے کچھ کم نہیں کہا تھا۔ نگین کی بے ساختہ ہنسی پر وہ خجل تو کیا ہوتی؟ چچی جان سے کوئی بات کرنے آئے محیط کو دیکھ کر
پھپھو کا جملہ اسے پانی پانی کر گیا۔ اس پر مستضاد انہوں نے محیط کو آواز بھی دے ڈالی تھی۔ وہ چڑھتی نگاہ زحا کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتا ان کے صوفے کے برج پر آ کھڑا ہوا۔ جی آنٹی۔ بھئی زحا نے تو ہمیں فری ہینڈ دے دیا ہے شاپنگ کے لیے، مگر میں نہیں چاہتی کہ کل کو تم میں کوئی شکایت ہو۔ جی آنٹی، میرے لائق کوئی خدمت؟ وہ صوفے کی برج پر ہاتھوں کا بوجھ ڈالتا قدرے جھک کر پوچھ رہا تھا۔ در حقیقت انہیں اس کے شکوے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بھئی دولہے ہو تم تقریب کے، کم از کم اپنے دلہن کے جوڑے کا رنگ ہی بتا دو، انہیں بھلا کس کی جھجک تھی؟ وہ اپنے مخصوص دوستانہ انداز میں بولی تو امید کا گڑبڑا کر سیدھا ہونا بھی سب کو لطف دے گیا تھا۔ آنٹی آپ بھی نہ۔ ان کی ہنسی پر ان کا مذاق سمجھتا وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ متاسفانہ انداز میں سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ اس قدر فرما بردار دولہا دلہن تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ سب کچھ دوسروں پر چھوڑ رکھا ہے۔ دلہن تو ایک طرف دولہا تک شرمائے پھر رہے ہیں۔ نگین نے زحا کو دیکھ کر عرض کی تو بڑے رشک امیز لہجے میں کہا تو اسے گھور کر رہ گئی۔ اب ہر کوئی آپ کے دولہے کی طرح نہیں ہوتا کہ ڈیٹ تک خود فکس کر رہے ہیں، یہ زندہ دلوں کی نشانیاں ہیں۔ مریم پھپھو نے اس کے طنز کا جواب بڑے اطمینان سے دیا۔ اب کسی واقعے پر ہر انسان کا رد عمل ایک سا تو نہیں ہو سکتا نا۔ زحا اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مائنڈ یہ زحا، تھپڑ لگنے پر سبھی روتے ہیں۔ غلط فہمی ہے تمہاری مریم۔ کچھ اس جیسے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں جو دھنائی سے ہنستے رہتے ہیں۔ چچی جان نے جل کر جواب دیا تو وہ جو پہلے ہی بہانے تلاش کر رہی تھی احتجاجاً اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو نا زحا، یہ لوگ تو بس تمہیں تنگ کر رہی ہیں۔ تائی جان کو ہر کسی کا خیال رہتا تھا۔ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، پھر صبح اٹھنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس نے بہانہ بنایا جسے چچی جان نے رد کر دیا تھا۔ ہاں، جیسے سحری کا اہتمام اسی کے ذمے ہے۔ بس جتنی دیر بیٹھوں گی یہی جلی کٹی سننا پڑیں گی، اس سے بہتر ہے کہ جا کر سو جاؤں۔ منہ پھلائے واک آؤٹ کر گئی۔ راستے میں وہ تائی جان کے کمرے سے ہوتی کوئی چیز مٹھی میں دبائے محیط کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے اندر داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ خمیازہ بھی فوراً ہی بھگتنا پڑ گیا۔ وہ صرف ٹراؤزر میں ملبوس شاید لیٹنے کے ارادے سے تھا۔ وہ کسی حد تک شرمسار ہوتی بے حد گڑبڑا کر قدرے رخ موڑ گئی تھی۔ ویسے تو یوں بھی تم نے کوئی خاص تمیز سے کام نہیں لیا، مگر ابھی بہرحال ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم دندناتی میرے کمرے میں آ جاؤ۔ بدن پر چڑھاتا وہ تنبیہی انداز میں زحا کی کنپٹیاں سلگا گیا تھا، مگر غلطی بہرحال اسی کی تھی اور اس پر خود کو جتنا بھی کوستی وہ کم تھا۔ میں یہاں آپ سے لیکچر سننے نہیں آئی ہوں، اس نے بے حد تلخی سے کہا تو وہ سینے پر بازو لپیٹے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ صرف میری شکل بھی تو دیکھنے نہیں آئی ہوگی؟ وہ بھی تنزن بولا۔ مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں جس کا علاج اتنا فضول ہو۔ اوکے تو پھر صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جو کہنا ہے کہو، مجھے سونا بھی ہے۔ اس کے لب و لہجے میں وہی مخصوص سرد مہری درائی جس کا مظاہرہ وہ زحا سے گفتگو کرتے ہوئے کرتا تھا۔ وہ سلگ اٹھی۔ 10-5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، میرے پاس بہت وقت ہے۔ میرے لیے؟ محیط نے استفہامی انداز میں بھویں اچکا کر اسے دیکھا تو زحا کے جیسے تلوؤں پر لگی اور سر پر جا بجھی۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ اوہ، میں سمجھا شاید۔ وہ اب بھی اس کا دل جلانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ دیر کے بعد وہ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزرنے والا تھا، اس لیے صبر سے کام لے کر رہ گئی۔ میں آج آپ سے آخری بات کرنے آئی ہوں۔ اگر تم پھر سے اس شادی کو رکوانے کی استدعا لے کر آئی ہو تو آئی ایم سوری۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بہت رسان سے بولا، مگر وہ شاید کچھ اور ہی ٹھان کر آئی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں حسب عادت بھڑک اٹھنے کے بجائے عجیب سے انداز میں بولی، میں اب آپ سے ایسی کوئی التجا نہیں کروں گی۔ محیط نے بے ساختہ ایک جانچتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کے سبھی روپ جدا تھے اور شاید کچھ پراسرار سے بھی تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا جو یخلختی سمندر کی سطح کی مانند پرسکون سے دکھائی دینے لگی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے مترشح کیفیت اسے قطعی نارمل ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ یہ شادی میرے ہونے سے مشروط ہے نا؟ بالفرض اگر میں ہی نہ رہوں تو؟ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اپنی بند مٹھی محیط کی آنکھوں کے سامنے کھول دی تھی۔ تائی جان کی نیند کی گولیوں کی شیشی پہچاننے میں محیط کو لمحہ ہی لگا تھا۔ وہ بے حد بے یقینی سے زحا کو دیکھنے لگا۔ اس پل صحیح معنوں میں محیط کی تمام تر ذہانت و سمجھداری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اسے زحا کا ٹرمپ کارڈ سمجھ میں آیا تھا۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ تھپڑ کھینچ کر دے مارے، مگر اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ بھی بہت اچھی طرح ہو چکا تھا۔ سو اندر مچلتے طوفان کو دباتے بظاہر بڑے رسان سے پوچھنے لگا، تم اب مجھ سے کیا چاہتی ہو زحا؟ اپنا وار کاری دیکھ کر زحا کے دل میں پلتے اضطراب کو سکون آ گیا۔ سو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں یہ شادی ایک کانٹریکٹ کی بنیاد پر کروں گی۔ وہ متحیر سا اسے دیکھنے لگا۔ آپ تو وکیل ہیں، بہت آسانی سے اس کانٹریکٹ کے پیپر بھی بنوا سکتے ہیں۔ دراصل کسی نے مجھ سے جلد لوٹ آنے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو
تو میرے اور آپ کے بیچ کانٹریکٹ یہ ہوگا کہ عمر کے آنے پر جب میں آپ سے کہوں آپ مجھے چھوڑنے کے پابند ہوں گے۔ وہ بے حد اطمینان سے کہتی صحیح معنوں میں معید کو خلا میں معلق کر گئی تھی۔ وہ ششدر سا اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کا ذہن ایک دم بلینک ہو گیا۔ بے یقین نظریں نہ سمجھی کے عالم میں زحا کے چہرے پر تھیں، جیسے اسے کبھی بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ زحا کے منہ سے کبھی ایسی بات بھی سنے گا؟ وہ اسی قدر مطمئن و پرسکون تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ معید حسن کے قدموں تلے سے زمین نکال چکی ہے، تبھی شاید اسے سوچنے کا موقع دینے کی خاطر یوں ہی دم بخود چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے دیے ہوئے وقت سے صرف آدھا گھنٹہ ہی لیٹ ہوا تھا، مگر گھر آ کر اسے خبر ہوئی کہ صبا میر ہاؤس جا چکی ہے۔ بھائی میں نے تو بہت کہا کہ انتظار کر لو نوفل کا، مگر عماد کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، اسے لے کر ہی ٹلا۔ ادینہ نے اپنے مخصوص انداز میں بھووں کو جنبش دیتے ہوئے بتایا تھا، مگر جتنی اذیت وہ چاہتی تھی نوفل کو اتنی ہی اذیت پہنچی تھی۔ حالانکہ صالح بیگم فی الفور اس کی صفائی پیش کر گئی تھیں۔ میں نے ہی کہا اسے کہ چلی جائے، پیچھے وقت ہی کیا رہ جاتا ہے بازار جانے کا۔ مریم کا 2 مرتبہ فون آ چکا تھا، وہ تو اچھا ہوا عماد کا چکر لگ گیا، ورنہ وہ بیچاری تو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ نوفل کو ان کی خوش فہمی پر ہنسی آنے لگی۔ چلیں اچھا ہوا، میں یوں بھی اس وقت کہیں جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ در حقیقت اسے صبا کا یہ اقدام انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ اسے تو یوں بھی ان دنوں عماد کی آمد بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر کچھ کہنے سے بھی معذور تھا۔ بہن کے سسرال کا معاملہ تو تھا سو تھا، خود صالح بیگم بھی عماد کو بہت پسند کرتی تھیں، ایسے میں وہ کیا مروت نبھاتا۔ اب یوں سست بندوں کی طرح مت بیٹھ جاؤ نوفل، صبا چلی گئی تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ مجھے بھی تو ابھی عید کی شاپنگ کرنی ہے، اور تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کی آفر نہیں کی، ادینہ نے اسے کہا۔ لفظوں کا چناؤ بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، مگر نوفل کا سارا موڈ چوپٹ ہو چکا تھا۔ سوری یار، ابھی تو بہت تھکا ہوا آیا ہوں۔ اس کا انداز معذرت خواہانہ تھا، اب تو کوئی بھی ذمہ داری نبھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر صالح بیگم کو ادینہ کی طبع کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے نوفل سے اصرار کیا۔ لے جاؤ نوفل، یہ بھلا کس کے ساتھ جائے گی، اور تمہاری بھی طبیعت ذرا بہل جائے گی۔ وہ قدرے جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگا، شاید کچھ مزید کہتا، مگر ان کی تنبیہی نظروں نے اسے خاموش کر دیا۔ کوفت کا احساس شدید تھا، جسے دبانے کی خاطر وہ گہری سانس اندر کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو۔ ادینہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ ایسے ہی، کپڑے تو بدل لوں۔ ابھی کچھ دیر قبل عماد کی آمد کے بارے میں سن کر بدلے ہوئے جوڑے میں اسے کم دکھائی دینے لگا، جبکہ اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت سے قطع نظر نوفل بیزاری سے بولا، اب ان میں کیا خرابی ہے، 14ویں کا چاند تو بنی ہوئی ہو۔ اس کا اشارہ ادینہ کے نئے نویلے سوٹ کی خوبصورتی کی طرف تھا، مگر لفظوں کے چناؤ میں بے احتیاطی مقابل کو خوش فہمی کے مقام پر پہنچا گئی تھی۔ یہ نوفل کے ذہن میں بھی نہیں آیا۔ وہ خود پر نازاں تو پہلے ہی رہتی تھی، اب تو ہوا میں اڑنے لگی۔ تم تو بندے کا دل خوش کر دیتے ہو نوفل۔ وہ ہنستی آگے بڑھی، مگر وہ بدستور اسے غنودت کے ساتھ میں لیے ہوئے تھا، سنجیدگی اور بے حد خاموش۔ صالح بیگم پرتشویش نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھیں۔ وہ ادینہ کے ساتھ چلا تو آیا تھا، مگر وہ اسے ساتھ لے کر بازاروں میں اتنا پھری کہ نوفل عاجز آ گیا۔ خدا کے لیے ادینہ، بس کرو، ساری شاپنگ ابھی ایک ہی دن میں کر لو گی۔ کبھی کبھی تو تمہارا والیٹ ہلکا کرنے کا موقع ملتا ہے، اب تمہاری بیوی تو ہے نہیں، میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں، وہ مزے سے کہہ رہی تھی، مگر اس کی بات جیسے نوفل کے دل میں گڑ گئی۔ اس کی تو ہر حسرت دل کے مزار میں دفن ہو کر رہ گئی تھی، وہ جس نے ہر لمحہ ہر پل اس کے ساتھ خوشیوں کا شیئر کرنے کا سوچا تھا، اب اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو اس دنیا کا رنگ ہی الگ ہوتا، میں دنیا کی ہر شے اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتا، تو پھر اس کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ کیسی لگتی۔ اس کا دل یخلکتی ہر رونق سے بیزار ہونے لگا۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں ادینہ، جو خریدنا ہے جا کر خرید لو، اور چاہو تو میرا والیٹ ساتھ لے جاؤ۔ وہ ہٹیلے انداز میں بولا تو اس کے موڈ کا اندازہ کرتے فوراً واپسی کے لیے تیار ہو گئی، مگر تبھی اسے کوئی بہت اچھی جاننے والی مل گئی تو وہ زور و شور سے اسے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ نوفل جھنجھلاتا گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پلٹ کر اس تک آئی تھی۔ نوفل پلیز تھوڑی دیر اور رک جاؤ، رباق کو بہت ضروری شاپنگ کرنی ہے، مجھے ساتھ چلنے کو کہہ رہی ہے، تم چاہے گاڑی میں ہی بیٹھے رہو، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے۔ اس کی پیشانی کے بل دیکھتے ہوئے وہ لجاجت بھرے انداز میں بولی تو نوفل نے صاف گوئی سے کہا، اگر آدھے گھنٹے سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو میں چلا جاؤں گا۔ اوکے، وہ فوراً مان گئی۔ اپنی پسند کا سافٹ میوزک دھیمی سی آواز میں لگائے وہ اپنی نشست پر ریلیکس سا نیم دراز تھا، نظریں باہر کے مناظر پر مرکوز تھیں، خوش باش لوگ، ہنستے مسکراتے بچے اور کپلز، اس کی ذہنی رو بھٹکی۔ اور اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا تو ابھی وہ میرے ساتھ ہوتی، تب اس رات کا رنگ کیسا ہوتا،
اس کے دل میں اولین دنوں جیسی بے چینی اور جذبات کی یورش بیدار ہوئی تھی۔ ان دنوں اس کے دل اور ذہن پر صبا میر کے خیالات کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کو سوچا کرتا تھا۔ اپنا ادھورا پن اس پل اسے اتنی شدت سے محسوس ہوا کہ دل میں صبا میر کی طلب حقیقی معنوں میں بڑھی اور پھر بڑھتی ہی چلی گئی۔ دل کی مصروف گزرگاہ سے اکثر گزری تیری یادوں کی بہار، تیرے ہونٹوں کی لگن، تیرے بدن کی خوشبو، تیرے کاجل کی مہک۔ کھڑکیوں کے شیشے اتارتے ہوئے گہری سانس اندر کھینچ کر اس نے جیسے اپنے اندر کی کثافت کو کم کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی تھی۔ مغنیہ نظمہ سرا تھی یا شاید اسی کے درد کو بیاں کر رہی تھی۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے تیری آرزو کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب، دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے۔ تبھی خود کو انتہا کی بے بسی پر پاتے بالکل سامنے اسے لگا مغنیہ کی گہری پرسوز آواز کا ایک ایک تکلم حقیقت کا روپ دھاری اخلاق اس کے سامنے مجسم شکل اختیار کر گیا ہو۔ شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتی اسے دنیا کی اس بھیڑ میں بے حد ہراساں لگی تھی۔ اس پل وہ دل کے کچھ اس قدر نزدیک اور شدت آمیز جذبات کا حصہ بنی ہوئی تھی کہ اس کی کڑی بے نیازی برتنے والا نوفل احمد بے اختیار گاڑی سے اتر کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو فوراً پا لیتا کہ اس بے اختیاری میں بے قراری کا عنصر بے خودی سے بلا شبہ زیادہ ہے۔ یوں لگا جیسے راہ اجل کا مسافر زندگی کی طرف لپکا ہو، اور صبا جو سب کو اس رونق میلے میں کھو کر تنہا کھڑی اس بھیڑ سے گھبرانے کو رونے کو تھی، اس قدر غیر متوقع طور پر نوفل کو سامنے پا کر یہ لہجہ بھر کو کچھ کہنے سے بھی مفلوج ہو گئی تھی۔ نوفل نے کچھ کہے بنا ہاتھ بڑھا کر اس کا شاپنگ بیگ تھام لیا تھا۔ تب وہ جیسے کسی خواب سے چونکی۔ وہ باقی سب پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں، میں کب سے انہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا، جیسے وہ چند سالوں کی بچی ہو اور دنیا کے میلے میں اپنوں سے بچھڑ گئی ہو۔ نوفل کو بہت پہلے کی صبا شدت سے یاد آئی تھی۔ اسی سادگی اور معصومیت نے اسے اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ میرے ساتھ زوہا تھی، باقی سب اپنی شاپنگ کر رہے تھے، پھر پتہ نہیں وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر کدھر غائب ہو گئی۔ نوفل کی خاموشی سے گھبرا کر وہ مسلسل بول رہی تھی۔ اس کی نظر کا ارتکاز کچھ عجیب سا تھا، عام دنوں سے ہٹ کر۔ بے اختیاری صبا کو لگا جیسے وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہو۔ کب اس کا ذہن لاشعور کو کھوجنے لگا، تب اسے نوفل کی پہلی نگاہیں یاد آئی تھیں۔ نرمی آمیز مضبوطی سے اس کی ہتھیلی اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیے وہ اسے لیے لوگوں کی بھیڑ سے نکل آیا تھا۔ اتنا بے خبر ہو کر سفر نہیں کرنا چاہیے کہ اس اپنے تنہا رہ جانے کا بھی احساس نہ ہو، وہ دھیمے سلگتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ صبا کی جان سماعتوں میں سمٹ آئی، اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں سمٹی ہتھیلی میں ایک حدت آمیز سا احساس سرایت کرنے لگا تھا۔ ساتھ چلنے والوں کو بھی تو کسی کے تنہا رہ جانے کا احساس کرنا چاہیے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی کہ مان اس قدر رقیق القلب کیوں ہو گئی تھی، یا شاید اس تنہا پل اس نے نوفل کو اس قدر شدت سے سوچا تھا کہ اسے یوں اچانک اس کا سامنے آ جانا جذباتیت میں تلاطم کا باعث بن گیا تھا۔ آپ نے تو اپنی شاپنگ نہیں کی ہوگی؟ اس کا شاپنگ بیگ گاڑی کی سیٹ پر رکھتے ہوئے وہ بڑے تیقن سے پوچھ نہیں بلکہ کہہ رہا تھا، حالانکہ گھر والے اس کے لیے اور نوفل کے لیے عید کی تمام شاپنگ کر چکے تھے۔ اس کے باوجود صبا کا سر نفی میں ہل گیا۔ شاید وہ نوفل کے تمام عزائم کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، اس ساتھ میں چھپی حقیقت کو کھوجنا چاہتی تھی۔ گاڑی لاک کر کے وہ اس کی طرف پلٹا تو ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ اور آنکھوں کی نمی میں اپنائیت کا رنگ زیادہ تھا یا دوستی کا، صبا جان نہیں پائی۔ تو چلیں پھر، وہ اپنے مخصوص انداز سے اکثر بدلا ہوا تھا۔ صبا حق تک اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے چل رہی تھی۔ دل سے امٹتا بے یقینی کا احساس تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے ہر شے اپنی پسند سے خریدتا وہ لہجہ برقوں سے متوجہ کرتا تھا۔ یہ کیسا ہے صبا؟ اور پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی قبولیت کی مہر لگا دیتا۔ وہ جو روز اول سے محترمہ اور بیوی جیسے القابات کی عادی ہو گئی تھی، عجیب سی سرخوشی کا شکار ہونے لگی۔ اسے اپنی رائے دینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ نوفل احمد اس کے ساتھ تھا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے چل رہا تھا، اس سے زیادہ اب اور وہ اپنے رب سے کیا مانگ سکتی تھی؟ نوفل اب بس! اسے جیولری شاپ کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ احتجاجاً رک گئی تھی۔ خود اس کے ہی نہیں نوفل کے ہاتھوں میں بھی ان گنت شاپنگ بیگز تھے، مگر وہ تو جیسے خزانے کا منہ کھول بیٹھا تھا۔ اس پر اتنا لٹانے کے بعد بھی طبیعت سیر نہیں ہو رہی تھی۔ اندر تو آئیں آپ! وہ رکا نہیں تھا، مجبوراً صبا کو آگے بڑھنا پڑا۔ خود اس کی طبیعت میں بھی بے حد خوشگوار سی تبدیلی در آئی تھی کہ اتنا چلنے کے باوجود تھکن کا شائبہ تک نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے موبائل پر وجدان کی کال موصول ہوئی۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں صبا کی گمشدگی کی اطلاع دے رہا تھا۔ اطمینان سے خریداری کرو، وہ میرے ساتھ ہیں۔ نوفل مسکرا رہا تھا۔ خریداری کیا خاک کرنی ہے؟ انہیں ڈھونڈ کر سب گھبرائے بیٹھے ہیں۔ وجدان نے اطمینان کی سانس لیتے کہا تو نوفل نے اسے مزید تسلی دینے کے لیے صبا سے بھی بات کروا دی تھی۔
وہ پتہ نہیں کیا پسند کر رہا تھا، سبب گزاری کے لیے ادھر ادھر چل پھر کر شو کیس میں سے زیورات دیکھنے لگی۔ یہ آپ کے لیے مخملی کیس نوفل نے اس کے ہاتھ میں لا تھمایا تھا۔ اس کی دلکش مسکراہٹ اور آنکھوں کی توجہ ہمیں چمک میں الجھتی وہ دیکھنے لگی۔ گولڈ کا نہایت خوبصورت اور نفیس سا نیکلس تھا۔ اس کی کیا ضرورت؟ خجل سا ہو کر اس نے کہنا چاہا کہ وہ اس کی بات کاٹتے نیکلس اٹھاتا اسے دیوار گیر آئینے کے سامنے لے آیا تھا۔ ذرا دیکھیں تو اس کی کتنی قیمت بڑھتی ہے۔ وہ خاص لہجہ تھا، وہ دنگ کھڑی رہ گئی۔ نوفل اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بہت توجہ کے ساتھ اس کی گردن میں نیکلس ڈال کر ہک لگا رہا تھا، شاید کچھ بول بھی رہا تھا، مگر آئینے میں صبا کی تمام تر توجہ نوفل پر تھی۔ دفتن اس کی گہری نظروں کو خود پر مرتکز پا کر وہ چورسی ہو کر پلٹ گئی تھی۔ تھینک یو، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس؟ گہری نگاہوں کی تپش کچھ اور بڑھی اور دل کی دھڑکن سنبھالتی رہ گئی۔ پھر کچھ سوچ کر اسے ہنسی آئی۔ نوفل کو لگا اس کی کچھ دیر کی سوچ کو دوام مل گیا ہو۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جواباً مسکراہٹ دباتی سادگی سے بولی، یوں ہی سوچ رہی تھی کہ جب میں وہاں اکیلی کھڑی تھی تب میرے پاس واپسی کا کرایہ تک نہ تھا۔ اب جواب میں سوائے تھینکس کے آپ کو کیا دوں؟ نوفل نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ وہ حیران سے اس کی پھیلی ہوئی شفاف ہتھیلی کو دیکھنے لگی، جس کی پوروں میں زندگی کی حدت بھرا شفاف لہو دوڑ رہا تھا، جو حدت ابھی کچھ دیر وہ اپنی رگ رگ میں اترتی محسوس کر چکی تھی۔ یا خدا، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ وہ ابھی بھی منتظر کھڑا تھا۔ بہت سے سوال ازدہوں کی طرح آس پاس منہ پھاڑے کھڑے اسے ہڑپ کرنے کو تھے، مگر خواب بھی تھا تو کس قدر دلکش تھا، یہ خواب بھی تھا تو اس کی حقیقت کس قدر دل پسند تھی، دل فریب تھی، اور وہ اپنے دل کو فریب دینے پر بخوشی تیار ہو گئی۔ بہت جھجک کر اس نے اپنا نرم اور نازک ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ ڈھیروں شاپنگ بیگ سنبھالے گاڑی تک پہنچے، تب نوفل کو بھولے بھٹکے خیال آیا، او یار، ادینہ ساتھ تھی میرے۔ اگر پچھلی سیٹ پر دھرے شاپنگ بیگز پر نظر نہ پڑتی تو یقیناً وہ ابھی بھی اسے بھولا ہی رہتا۔ تو کہاں گئی وہ؟ صبا بھی پریشان ہوئی۔ وہ کلائی الٹ کر ٹائم دیکھ رہا تھا۔ پون گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے مجھے۔ خیر، اس کی کوئی فرینڈ مل گئی تھی اسے، اب تک تو وہ گھر پہنچ چکی ہوگی۔ وہ پریشان تھا۔ صبا کو بھی تسلی ہوئی۔ اسی وقت عماد ان سے آ ٹکرایا تھا۔ بھئی بہت اچھے، وہاں ہمارے حواس اڑا کر ادھر ان حضرت کے ساتھ عیش ہو رہی ہے۔ وہ صبا پر ناراض ہو رہا تھا۔ قسم سے جان نکال کر رکھ دی ان محترمہ نے، شروع ہی سے ایسی نظر گم حواس گم، میرا نہیں خیال کہ یہاں سے گھر تک کا راستہ بھی اسے معلوم ہوگا۔ اوفو، سنیں تو، وجدان سے میری بات ہوئی تھی اس کے سیل پر، ان سب کو پتہ ہے۔ صبا کو اس کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ اور مجھے تو تب پتہ چلتا جب سیل فون کی بیٹری ڈاؤن نہ ہوتی۔ میں تو پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب کیا پریشانی ہے؟ اب تو مل گئی ہوں نا۔ نوفل کو ایک مخصوص کیفیت نے جکڑنا شروع کر دیا۔ سنجیدگی سے بولا تو صبا نے بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مائنڈ مت کرنا نوفل، دراصل ان سب سے برطرف مجھے صبا کی زیادہ فکر تھی۔ یہ ان سے بہت الگ ہے، خود میں سمٹی ہوئی، یوں سمجھو کہ دنیا سے انجان۔ مجھے تو ایک ہی خیال کھائے جا رہا تھا کہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی۔ عماد بہت مشفقانہ انداز میں اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہا تھا، جو کہ میر ہاؤس والوں کا شیوا تھا، مگر اس کے لب و لہجے کی بے ساختگی محسوس کر کے نوفل سلگ اٹھا۔ اس کی کیفیت سے قطع نظر صبا خجل سی ہو گئی۔ اب میں پہلے والی صبا نہیں رہی، شادی ہو چکی ہے میری۔ اچھا، نوفل کے ساتھ ہو، پھر بھی ہمایاں اڑ رہی ہیں۔ وہ اب اس کا مذاق اڑانے لگا تھا۔ مگر صبا کا سارا دھیان نوفل کی طرف ہو گیا، جس وقت ان دونوں سے اس قدر لاتعلق کھڑا تھا کہ عماد کی ایک بھی بات کے جواب میں کچھ کہنے کا روادار نہیں ہوا تھا۔ تم لوگ ادھر ہی چلو نا، بہت اچھی سیٹنگ رہے گی، عماد اپنے مخصوص دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ صبا کو فوراً صالح بیگم کا خیال آیا۔ وہ انکار کرنے ہی لگی تھی کہ نوفل سنجیدگی سے بولا، میں تو اب سیدھا گھر جاؤں گا۔ ہاں، اگر یہ جانا چاہیں تو۔ نہیں، اب ہم گھر ہی جائیں گے، شاپنگ تو ہو چکی ہے، بس میرے پاس ضحک کی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، یہ آپ اسے دے دیجیے گا، صبا نے کہتے ہوئے گاڑی میں سے ایک شاپنگ بیگ نکال کر عماد کی طرف بڑھا دیا تھا۔ عماد کے جانے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تو گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے نوفل نے سگریٹ سلگا لیا۔ فضا میں محسوس کن خاموشی پھیلی تو صبا کو بہت کچھ بدلتا محسوس ہونے لگا۔ خوبصورت نیکلس گلے میں یخلختی تنگ پڑنے لگا تو اس نے بے ساختہ انگشتے چادر سے چین کو چھو کر ڈھیلا کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ جب وہ اتنا اصرار کر رہا تھا تو چلی جاتی اس کے ساتھ۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ بہت سرد مہری سے کہہ رہا تھا، اگر آپ کو میرے ساتھ آنا اتنا ہی برا لگا ہے تو تبھی کہہ دیتے، میں ان کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ قدرے توقف کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولی، میرا اچھا یا برا سوچنے کی زحمت مت کیا کیجیے، آپ کی زندگی ہے، اپنے طور پر گزاریے۔ صبا کو بہت شدت سے احساس ہوا کہ وہ پھر سے ایک اندھے خول میں سمٹنے لگا تھا، مگر کیوں؟ یہ کیسا کھیلتا لمحوں کا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت خوب، بہت شکریہ اس نوازش کا، وہ بمشکل خود پر قابو رکھ پائی تھی۔ وہ کچھ کہے بنا سرد سا انداز لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور صبا اس کے رویوں کی بھول بھلیوں میں سر ٹکراتی رہ گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔